مرضی کے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑا اعلیٰ تخلیق کیا ہے، لیکن جب یہ ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، یہ بھی آپ نے جو واقعہ سنا ہے موٹر وے پہ جو ہوا تھا، اب کتنی درندگی کی انتہا ہے۔ اب جنگلوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا، جنگلوں کے بھی کوئی قوانین ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بھی کوئی ایسا پیز ہوتے ہیں، جانوروں بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں کراس کرتے۔ اب یہ تو جانوروں سے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ایک تنہا عورت کو اور اس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یعنی یہ مطلب کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس سے زیادہ معاشرے میں گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ اس وقت وہ اپنی ترقی کے عروج پہ تھے جب تباہ ہوئے، لیکن اللہ کی نافرمانی ان قوموں نے کی۔ اور آج اس سے زیادہ مطلب ہے کہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کو یعنی ہم کس زبان سے اس کا اظہار کریں؟ تو یہ جو واقعات ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی راہوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں، جس وجہ سے ہم اپنے نفس کے پجاری بن چکے ہیں۔ اور اتنا کہتے ہیں نا، ایک درندہ اتنا نقصان نہیں کرتا جب ایک بگڑا ہوا انسان جو ہے وہ جتنا نقصان کرتا ہے جب وہ لائن سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہی مطلب ہے کہ ان کی پریچنگز یہی تھی، ان کی ٹیچنگز یہی تھی کہ انسان کو انسان بن جانا چاہیے۔ وہ تو آج یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جنگل کا قانون ہے۔ انہوں نے کہا جنگل کا بھی یہ قانون ہوتا ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم گرا دیتے ہیں بندوں کو، اس لیے یہ بڑی دیکھیں اس کا حل اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ ہمارے دین نے ایک سلوشن بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس کو سخت ترین سزا، جو شرعی سزائیں بتائی ہیں اسلام نے، اس میں زندگی ہے، اس میں باقی معاشرے کے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بچت ہے۔ ورنہ ایک بندے کو سزا، یہ سعودیہ میں سزائیں شرعی سزائیں ہیں، وہاں پہ جرائم کی شرح پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم جو ہے وہ جرائم کی شرح اس ملک میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی طرف سے مشورے دیتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اپنے ذہن سے جو مشورے دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ قانون دے دیا تھا۔ قرآن نے وہ قانون واضح دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی قصاص ایک حصہ ہے سزاؤں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ نظر یہی آتا ہے قتل کے بدلے قتل ہو جائے تو یہ بڑا مطلب جیسے ساری دنیا کی یہ تنظیمیں اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں بڑا ظلم ہوتا ہے، سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چنگیز خان بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک وہ تھا۔ اس کے ہاں بھی حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، سورج کی پرستش کرتا تھا، لیکن اس کے ہاں بھی سزا تھی، قتل کی سزا، زنا کی سزا، جھوٹ کی سزا، سر اتار دیتا تھا۔ تو ہمارا تو یہاں پہ سزائے موت ہوئے 6-7 ہزار بندے اس وقت جیلوں میں گویا کہ وہ حکومت کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سزائے موت ہی نہیں ہو رہی۔ ہماری حکومتوں نے مختلف ادوار میں سزائے موت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ 2008، 9، 10، 11 میں کوئی سزائے موت نہیں ہوئی۔ پھر یہ 2014 میں واقعہ ہوا نا جو آرمی پبلک اسکول والا، اس کے بعد 2-3 سال ہوئی۔ ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے جو سنگین ترین جرائم جس پر سیشن کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے برقرار رکھا، سپریم کورٹ نے فائنل کر دیا کہ اس کو سزائے موت دے دو، کہ یہ اس کا اب وجود زمین کے لیے مفید نہیں ہے، اس کو دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ اور ان بندوں کو آپ نے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ جیلوں میں، اور ان کو کھانا کھلا رہے ہیں 3 ٹائم۔ تو اس لیے سزاؤں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ سزائیں نہیں امپلیمنٹ ہوں گی وہ اسی طرح یہ جرائم ہوتے رہیں گے۔ اور پھر معاشرے کے ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہاں وہ پیرنٹس ہیں، ہاں وہ اساتذہ ہیں، ہاں وہ پولیس ہے، ہاں وہ عدلیہ ہے۔ اب جس ملک میں جسٹس، وہ کہتے ہیں ڈیلے ان جسٹس از ان جسٹس، یعنی انصاف میں تاخیر یہ بھی بے انصافی ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پاکستان کی عدالتوں میں فیصلہ لینے کے لیے عمر نوح چاہیے،
اور گنج سلیمان علیہ السلام والا خزانہ چاہیے، اور صبر ایوب چاہیے، ایوب علیہ السلام والا، پھر کہیں جا کے بندے کو کتنے قیدی ہیں 10-20 سال کیا وہ چلتا رہتا ہے، کیس اینڈ پہ ہوتا ہے جی بندہ 20 سال بعد فیصلہ ہے بے گناہ ہے جی، وہ 20 سال کہڑے کھاتے جی غریب دے۔ تو یہ جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا، جہاں پہ قاضی کا قلم ہی بک جائے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں انہیں آخیا جی اساں بڑا وڈا وکیل کر لیا، انہیں آخیا تساں وکیل کیتا اساں جج ہی کر لیا۔ یہاں پہ انصاف بک رہا ہو وہاں پہ پھر یہ حالات ہوں گے، جہاں پہ سزائیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ معاشرہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جائے، تو اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ وہ جسٹس کا جو ہمارا نظام ہے اس میں یعنی ہر لیول پہ جسٹس ہو، انصاف ہو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا مشہور قصہ آپ نے کیا فرمایا تھا، وہ ایک بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تھی تو اس کی سفارش آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی قوم اسی طرح تباہ ہو گئی کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیس آیا، ایک بندے کو پکڑے ہوئے لائے کچھ لوگ، ان کا جی اس بندے نے میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ 3-4 جو بیٹے تھے انہوں نے قتل کیتا ہے، انہوں نے جی بالکل کیتا ہے، میں ان کا اس کا سر قلم کر دو۔ 3 دن دیے اس کو، 3 دن بعد لمبا قصہ ہے بہرحال، یعنی یہ تھا جسٹس فوراً۔ اب یہاں پہ جس بندے کو پتہ ہے مجھے تو سزا ہی کو نہیں ہونی، مجھے تو سزا ہی نہیں ہونی، مجھے تو نکل جانا ہے، 2-4 سال بعد میں نکل جاؤں گا، اس نے تو جرم کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اس وقت جو معاشرہ جس ڈگر پہ جا چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اور پھر اپنے نبی علیہ السلام کی ٹیچنگز جو ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، جو اصول بتائے گئے سفر کے۔ آپ نے فرمایا رات کو کوئی عورت تنہا باہر نہ نکلے، ایون مرد کے بارے میں بھی فرمایا رات کو باہر نہ نکلے۔ یعنی جب ہم اپنے نبی علیہ السلام کی ٹیچنگز جو ہیں ان کو فالو کریں گے، اور وہ جو کنسیپٹ دیا گیا ہے اسلام نے دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آپ نے پورا کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بندے کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس نسبت سے ہم سارے کے سارے مطلب ہے کہ اس وقت جو جرائم کی شرح جس حد تک جا چکی ہے، مطلب یہ ایک واقعہ ہے نا جو اوپن ہو گیا، ورنہ ایسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو اخبارات میں نہیں آتے، جو میڈیا میں نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے بڑا جو خوف ہے اللہ کرے وہ بھی کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ کنسیپٹ بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بندہ گناہ کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو اپنے دلوں کے اندر اگر ہم پیدا کر لیں تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، پھر اللہ رسول کی تابعداری پہ آ سکتا ہے، پھر وہ